بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صراط مستقیم کورس سبق نمبر 2۔ آج کے سبق میں بھی 5 چیزیں بیان ہوں گی: قرآن کریم کی آیت، حدیث مبارک، عقیدہ، مسئلہ اور دعا۔ آئیے شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے۔ قرآن مجید کی جو آیت آج کے سبق میں ہے اس کا نام ہے تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کریم کی مستقل ایک آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے تاکہ 2 سورتوں کے درمیان اس کو رکھا جائے اور یہ بتائے کہ یہاں پہلی سورت ختم ہو چکی ہے اور یہاں سے دوسری سورت سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہاں پر سورۃ الفیل کا اینڈ ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصیف۔ سورۃ الفیل اینڈ ہو رہی ہے اور سورۃ قریش سٹارٹ ہو رہی ہے، تو درمیان میں بسم اللہ ہے۔ یہ بسم اللہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہاں پہلی سورت اینڈ ہو چکی ہے اور نئی سورت سٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو یہ سورت ہر سورت کے جو شروع میں ہے یہ اس کا حصہ ہونے کے طور پر نہیں ہے، اس کا پارٹ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو یہ ہے قرآن، لیکن جز کے طور پر نہیں، ہر سورت کا پارٹ نہیں ہے، بلکہ 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ اور ڈیفرینشیٹ کے لیے ہے۔ ایک سورت ہے جسے سورۃ التوبہ کہتے ہیں اور سورۃ البرات بھی کہتے ہیں، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اب ہماری کوئی بہن، کوئی ماں، کوئی بیٹی سورۃ البرات سے قرآن مجید سٹارٹ کرے تو اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھے اور اس کے بعد سورۃ البرات اور سورۃ التوبہ سے یہ سٹارٹ لے لے۔ لیکن اگر وہ قرآن مجید پچھلی سورت سے پڑھتی آ رہی ہیں، یہاں پر آئی اور آگے سورۃ البرات شروع ہو گئی، سورۃ التوبہ شروع ہو گئی، اب یہاں پر اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گی، بلکہ آپ پچھلی سورت سے اسی سورت کو پڑھتے ہوئے چلی جائیں گے۔ حدیث مبارک، سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، عن کعب بن ایاز رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنة وفتنة امتی المال۔ حضرت کعب بن ایاز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ آزمائش جس کے ذریعے سے اس کا امتحان لیا جائے، اس کو آزمایا جائے کہ آیا اسی پر کاربند رہتا ہے یا میرے احکام بھی مانتا ہے۔ تو فرمائے کہ میری امت کا فتنہ اور آزمائش مال ہے۔ بندے کو کبھی مال دے کر آزمایا جاتا ہے کہ مال دیا ہے یہ اللہ کی احکامات کی پابندی کرتا ہے یا نہیں، اور کبھی مال نہ دے کر آزمایا جاتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں لیکن اب میں صبر کرتا ہوں یا شکوہ کرتا ہوں۔ میں اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ مال دے تو پھر بھی آپ خدا کا شکر کریں اور راہ خدا میں لٹائیں، اور خدا نہ خواستہ اگر زندگی میں ایسا دور آتا ہے کہ مال نہیں ہے تو پھر بھی اپنی زبان پر ناشکری کا کوئی جملہ نہ لائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پھر بھی شکر کرتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقی نعمتوں سے تو نوازا ہے، صحت سے، زندگی سے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ زندگی کی خوشیوں سے، والدین سے، بہن بھائیوں سے، اولاد سے، تو ان چیزوں پر انسان کی نظر ہو تو پھر انسان گلے شکوے نہیں کرتا بلکہ صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ عقیدہ، آج کا عقیدہ ہے تقدیس
ذات و صفات باری تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات یہ پاکیزہ ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ابتداً 3 باتیں سمجھیں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے باڈی، ایک ہوتا ہے پارٹس آف باڈی. باڈی یعنی انسان کا جسم، پارٹس آف باڈی اعضائے جسم، اور ایک ہوتا ہے آپ کے جسم کی ضروریات جس کو لوازم جسم کہتے ہیں. جسم یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے جسم ہے. اعضائے جسم ہینڈز ہیں، نوز ہے، ماؤتھ ہے، فیس ہے، ہیڈ ہے، چیسٹ ہے، لیگز ہیں، ٹوتھ ہے، یہ چیزیں ہیں. اور لوازمات جسم ایسی چیزیں کہ جو انسان کے جسم کے لیے ضروری ہیں. کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، دوڑنا ہے، چلنا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے. یہ 3 اشیاء ذہن میں رکھ لیں. اب عقیدہ سمجھیں. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ پارٹس آف باڈی سے بھی پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم کے جو لوازمات ہیں، ضروریات، اس سے بھی پاک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا جسم ہے، نہ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اللہ دوڑتا ہے، اللہ چلتا ہے، اللہ پھرتا ہے. نہیں. تو اللہ تعالیٰ جسم سے، اللہ تعالیٰ اعضائے جسم سے، اللہ تعالیٰ لوازمات جسم سے پاک ہے. لیکن یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ بعض مرتبہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں. ید اللہ، وجہ اللہ، اسی طرح آیوننا، عین کا لفظ بولا جاتا ہے، وجہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اسی طرح ید کا لفظ بولا جاتا ہے، اسی طرح نزول کا لفظ بولا جاتا ہے، اترنا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا آنا. تو بعض مرتبہ قرآن میں اور احادیث میں کچھ الفاظ ایسے بولے جاتے ہیں جن سے بظاہر جن کا معنی ہوتا ہے جسم کے اعضاء والا یا جسم کے لوازمات والا. سوال یہ ہے کہ اب یہاں پر ایک مومن اور مسلمان کیا عقیدہ رکھے؟ کیونکہ اصل عقیدہ تو یہ کہ اللہ اعضاء سے پاک ہے. یہاں جو ید یعنی ہاتھ، وجہ یعنی چہرہ، اور اسی طرح آیون یعنی آنکھ، یہ جو لفظ آ گیا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس بارے میں ہمارے جو محقق علماء ہیں، بہت بڑے بڑے علماء، ان کے 2 نظریے ہیں. ایک نظریہ پہلے لوگوں کا جن کو ہم متقدمین علماء کہتے ہیں، اور ایک نظریہ ہے بعد کے لوگوں کا جن کو ہم متاخرین علماء کہتے ہیں. دونوں ہمارے علماء ہیں، دونوں کا نظریہ ٹھیک ہے. ہمارے جو متقدمین علماء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ید اللہ، وجہ اللہ اور عید، ہاتھ جس کو اردو میں کہتے ہیں، یہ جو الفاظ آئے ہیں، ہمارا اس بارے میں ایمان یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفات ہیں. ان کا معنی کیا ہے یہ اللہ ہی کو پتہ. جسے ہم کہتے ہیں نا، اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو ہمارے متقدمین علماء ان کا نظریہ یہ ہے کہ ید اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفت ہے جس کا معنی اللہ کو معلوم ہے. وجہ اللہ اللہ کی صفت ہے جس کا معنی اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کا نزول اللہ کی صفت ہے، اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے. اور دوسرے ہمارے علماء جن کو ہم متاخرین علماء کہتے ہیں، متاخرین علماء فرماتے ہیں کہ ان کا معنی ہم حتمی طور پر، ہم ایگزیکٹلی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ان کا معنی یہ ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے ذہن کے مطابق، ہماری رائے کے مطابق، ہمارے گمان میں ان کا معنی یہ ہے. مثلا ید اللہ، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نزول، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوجہ ہونا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ جسم سے، اعضائے جسم سے اور لوازمات جسم سے پاک ہے. لیکن جو الفاظ ید، وجہ، عین، نزول، مجیء، یہ جو آئے ہیں، اس سے مراد یہ اللہ ہی کو پتہ، یا اس سے مراد ہمارے ذہن کے مطابق اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی نگرانی، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. یہ 2 ہمارے علماء کے موقف ہیں. دونوں صحیح ہیں. ہم دونوں کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے یہی عقیدہ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو درست فرمائے. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہماری بہن، ماں اور ہماری بیٹی اس مسئلہ کو مفصلاً ڈیٹیل کے ساتھ جاننا چاہتی ہے تو ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ
صفات باری تعالیٰ کے عنوان سے اس مسئلے کو پیش فرمایا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی، اور اسی طرح ہمارے فیس بک کے پیج پر بھی اگر آپ وہاں سرچ کریں گے تو آپ کو ضرور مل جائے گا، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس کو بھی آپ ملاحظہ فرما سکتی ہیں۔ نمبر 3 مسئلہ، نمبر 4 مسئلہ۔ پہلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں نجاست کی 2 قسمیں تھیں، نجاست حقیقی اور نجاست حکمیہ۔ آج کے سبق میں نجاست حکمیہ کے متعلق ہے۔ نجاست حکمیہ ایسی نجاست جو انسان کو آنکھوں سے نظر نہ آئے، جس طرح انسان بے وضو ہو جائے یا کسی کو غسل کی حاجت ہو جائے تو ہم کہہ دیں گے کہ اس کو نجاست حکمیہ لائق ہے اور لگی ہوئی ہے۔ نجاست حکمیہ کی بیسکلی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نجاست حکمیہ کی جو 2 قسمیں، نمبر 1 حدث اصغر اور نمبر 2 حدث اکبر۔ جیسا کہ بالکل نام سے ظاہر ہے، اصغر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا اور اکبر کا معنی ہے بڑا۔ حدث اصغر یعنی ایسا نجاست کہ جو چھوٹی ہے، اور حدث اکبر ایسی نجاست حکمی جو بڑی ہے۔ حدث اصغر کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بے وضو ہو جائے تو کہہ دیں گے اس کو حدث اصغر ہو چکا ہے، اور اگر کسی پر غسل ضروری ہو جائے تو کہہ دیں گے یہ حدث اکبر اس کو لائق ہو چکا ہے۔ حدث اصغر یعنی اگر کوئی بندہ بے وضو ہو جائے تو بے وضو ہونے کو دور کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یا تو انسان وضو کر لے تو بے وضو ہونا دور ہو جائے گا اور انسان پاک ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ اگر وضو نہیں کر سکتا، پانی بالکل نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اس کے بیماری کا بہت بڑا اندیشہ ہے، تو اب اس کو تیمم کر لینا چاہیے۔ یہ تو ہو گیا نجاست حکمیہ کی پہلی قسم، یعنی حدث اصغر کا حکم۔ اور حدث اکبر کا کیا حکم ہے؟ حدث اکبر کن چیزوں سے لائق ہوتا ہے؟ تو 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جنابت سے، خاوند اور بیوی ملتے ہیں، حدث اکبر لائق ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 عورت کو جو ہر مہینے مینسز آتے ہیں تو اس سے بھی عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جب مینسز ختم ہوں گے تو اس کو پھر غسل کرنا پڑے گا۔ اور نمبر 3 جب کسی خاتون کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے بھی جب خون جاری ہوتا ہے، نفاس کا خون اس کو کہا جاتا ہے، کم از کم تو مدت کوئی مقرر نہیں، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتا ہے، تو نفاس کے جاری ہونے کی وجہ سے بھی عورت کو غسل لائق ہو جاتا ہے، یعنی حدث اکبر لائق ہو جاتا ہے، اور جب اس کا نفاس ختم ہوگا تو اس کو غسل کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ 3 بیسک جو ہے وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے حدث اکبر لاحق ہوتا ہے۔ حدث اکبر کو دور کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے۔ نمبر 1 انسان کو چاہیے کہ غسل کر لے، غسل کرنے سے حدث اکبر دور ہو جائے گا۔ نمبر 2 یا غسل نہیں کر سکتا، پانی موجود نہیں، یا یہ ہے کہ اس کی بیمار ہے، بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، سخت سردی ہے، اگر وہ غسل کرتا ہے تو مرنے کا اندیشہ ہے، یا کسی عضو کے اور پارٹس آف باڈی میں سے کسی کے مفلوج ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر اب وہ تیمم کر لے گا۔ تو یہ حدث اصغر اور حدث اکبر جو نجاست حکمیہ کی 2 قسمیں تھیں، ان کا میں نے آپ کی خدمت میں حکم بیان کر دیا۔ سب سے آخر میں آج کی دعا آپ بھی پڑھتے جائیں میرے ساتھ تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ جب انسان سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نیند سے جگایا اور اسی کے پاس ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ یہ 5 چیزیں تھیں، سبق نمبر 2 کی آپ کی خدمت میں پیش ہو گئی۔ توجہ سے آپ نے سنا اور مزید توجہ سے سنیں تاکہ اس کو یاد کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔